سوال یہاں ہے کہ جو لوگ شادی شدہ ہے جی الحمدللہ ایک کے ساتھ، وہ اس شادی کو خوش اور خیر کیسا بنائیں؟ دیکھیں، جو بھی آپ خاص طور پہ جن کے پاس غصے کا مسئلہ ہے، خواتین شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے جو شوہر ہے وہ غصے والے ہیں۔ ہر ایک کا میاں غصے والا ہی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ صفات سے نوازا ہے اور اس کی ایک وجہ ہے۔ غصہ گھر میں کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن مردوں میں غصہ ہونا یہ خواتین کو چاہیے یہ تھوڑا سا برداشت کر لیں، یہ نیچرل ہے۔ اور خواتین کے اندر کچھ خامیاں ہوتی ہیں بیوی کے اندر، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، وہ بھی نیچرل ہے۔ اگر آپ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، حدیث میں آتا ہے طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ الا ان المرأة خلقت من ضلع وان من اعوجها اعلاها فان ذهبت تقيمها تكسرها الا وان كسرها طلاقها كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مرد اور عورت دونوں کی نیچر اللہ نے سیم نہیں بنائی ہے، بالکل الگ الگ بنائی ہے۔ تو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے عورت کو کہ مرد کی طبیعت میں تھوڑا سا کھوپڑی اس کی تھوڑی سی ہو تو چل جاتا ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ تھوڑی سی کھوپڑی ہر مرد کی آؤٹ ہوتی ہے، اس کو اپنے مرد ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ میں آدمی ہوں، یہ ہوتا ہے۔ اور ہر عورت کو میں تھوڑی سی ناشکری، اطاعت نہ کرنا، الٹی باتیں کرنا۔ میں لطیفے سناتا ہوں نا کہ ایک آدمی کی بیوی اس کا سر دبا رہی تھی اور کہتی تھی بتاؤ شادی سے پہلے کوئی سر دباتا تھا؟ اس نے کہا ہوتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، سر میں درد ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو الٹی باتیں کرنا جس سے انسان کی کھوپڑی گھوم جائے، یہ ہوتا ہے، ہر خاتون میں ہوتا ہے کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے یار میں ان کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، میں ان کو امریکہ لا کے میں نے آباد کر دیا، میں نے ان کو کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور اس کی باتیں سنو کیا کر رہی ہے۔ تو کچھ چیزیں کامن ہیں مرد میں کے نفسیات میں بھی اور عورت کی نفسیات میں بھی، تو اس میں دونوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی گھر برداشت کے بغیر چل جائے۔ آپ چاہتے ہو کہ جو میرے گھر مجھے آ کے بتاتے ہیں نا لوگ کہ میرا ماشاءاللہ میرے 10 سال ہو گئے نا بیوی سے کبھی کچھ جھگڑا ہی نہیں ہوا، مجھے پتا ہوتا ہے جھوٹ بول رہا ہے بھائی، پھینک رہا ہے لمبی۔ کچھ ایسے علماء گزرے ہیں لیکن وہ ہزاروں میں لاکھوں میں ایک، کیسے ہو سکتا ہے کہ؟ اور بعض لوگ بتاتے ہیں ہماری بیگم بالکل ایسے روبوٹ کی طرح فرمانبردار ہے، بھائی نہیں ہوتا ہے۔ اور نہ کوئی شوہر ایسا ہوتا ہے جو آپ کے سارے حقوق ادا کر رہا ہو اور بالکل۔ تو ریلیشن میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں، ان ضابطوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہی تو اسی لیے پیش آئی ہے کہ ریلیشن آٹومیٹیکلی خود بخود سیدھے نہیں چلتے۔ تو برداشت کا حکم ہے، تو مرد کو چاہیے اپنے غصے پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لے، اور عورت کو چاہیے اپنی زبان پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لے۔ وہ بولنے سے پہلے سوچے کہ اس سے کہیں آگ تو نہیں لگ جائے گی، ایسا تو نہیں منع کے ابا جو ہیں وہ تلملا جائیں گے، بالکل یہ کیا کہہ دیا تم نے، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ، اور وہ ناشکری کا جملہ ہے جو جس سے آدمی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ خواتین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد کے احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں عورت پہ، بہت تھوڑے نہیں ہوتے، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے ان کو، تو اس کو وہ اپنا سربراہ مان لیں، سر کا تاج مان لیں، اور مان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں۔ دیکھو اسلام میں بیوی مر جائے نا شوہر پر عدت نہیں ہے، باپ مر جائے عورت پر عدت نہیں ہے، عورت کا بھائی مر جائے عورت پر عدت ہے کیا؟ شوہر مر جائے تو سوگ منانے کا حکم ہے۔ یہ جو عدت ہے نا عورت پر، اس عدت میں بہت ساری حکمتیں، ایک حکمت تو یہ کہ نسب کی حفاظت ہو، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ ہدایہ فقہ کی مشہور کتاب ہے بزوال نعمت النکاح، کہ اس سے نکاح کی نعمت چھن گئی ہے، اس کی ایک چھاؤں تھی جو اس سے اللہ نے چھین لی ہے۔ تو عورت اگر مرد کو سربراہ سمجھ لے گھر کا کہ بھئی اطاعت کس کی ہوگی، ان کی ہوگی، میری اور میرے شوہر کی بات میں جب اختلاف ہوگا تو شوہر کی بات کو حرف آخر سمجھا جائے گا، یہ بات مان لیں۔ اور مرد یہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے بیسک چیزوں میں تو میری ہی اطاعت ہو رہی، چھوٹی وہ ہر چیز میں تھوڑی اطاعت ہو رہی، بیسک چیزوں میں۔ اور مرد تھوڑا سا یہ احساس کر لے کہ یار الٹی باتیں یہ ہر ایک گھر میں ہوتی ہیں، تو میں تھوڑا سا برداشت کر لوں۔
تو غصے کو تھوڑا سا برداشت کر لے تو اس طرح گاڑی چلتی ہے آرام سے. 100% تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو آخرت جنت بنی ہے, اس کے لیے حوریں ووریں جب ملیں گی نا تو بالکل جیسے کہیں گے وہ ویسے کریں گے آپ, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جب آئے ان کی خدمت میں, یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں, تو آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. تو پھر ان صحابی نے فرمایا دوسری کوئی نصیحت کریں, تو آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. پھر تیسری دفعہ صحابی نے پوچھا کہ کوئی نصیحت کریں, آپ نے پھر تیسری دفعہ فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. فردد مرارا, حدیث کے الفاظ ہیں آپ بار بار یہی نصیحت کرتے رہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ مرد تھے نا صحابی. میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی نے کسی عورت کو یہ کہا ہو کہ غصہ مت کرو. تو غصہ یہ بیماری کس کی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے نا. مرد کو آپ نصیحت کر رہے ہیں غصہ مت غصہ مت, تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو غصے والی بیماری ہے یہ بیماری کس کی ہے, مرد کی. اور عورت کی بیماری ناشکری, تبھی عورت کو نبی نے شکر گزاری کا حکم دیا کہ شوہر کی شکر گزار بنے, مانے کہ بھائی اس کے احسانات ہیں میرے اوپر. تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو گھر میں آپ چنگیز خان بنے رہتے ہو اور گھر سے باہر آپ مسکراتے رہتے ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب آتے ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ. ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں باہر, کراچی میں تو گٹر کے ڈھکن ہوتے ہیں, وہاں بیٹھتے ہیں لوگ تھڑے پر گپ شپ لگا رہے ہیں, دوست احباب, بڑی ہنسی مذاق. گھر آئیں گے ایسے جیسے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا, یہ سٹائل ہوتا ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ, سلام کرتے. قرآن میں ہمیں حکم ہے نا فسلموا علی انفسکم, جب گھر میں داخل ہو تو کیا کرو. میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب آپ زور سے سلام کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سمجھ لو کہ غصے کا 50% علاج آپ نے کر لیا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کلام کو, اس کلمے کو برکت والا مبارک کلمہ کہا ہے. اس سے بہت ساری نیگیٹو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو مرد کو چاہیے جب گھر میں آئے نا زور سے السلام علیکم, مسکراتے چہرے کے ساتھ آئے, ایک دم ایسے نہیں جیسے چنگیز خان کا کوئی اٹیک ہو گیا. تو یہ بھی نبی کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر اخلاق والا وہ ہے جو کس کے ساتھ اچھے اخلاق رکھے, گھر کے ساتھ. تو باہر تو سارے ہی نیکی ہوتے ہیں, کیونکہ باہر آپ کو پتہ ہے غصہ کروں گا سامنے والا بھی غصہ کرے گا. گھر میں پتہ ہے غصہ کیا تو وہ بیچاری جائے گی کہاں, تو وہ مجبور ہے پھر برداشت کرنے پر. کراچی میں لکھا ہوتا ہے نا رشے کے پیچھے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو گھر میں بھی آدمی کہتا ہے وہ برداشت کر, کیا خیال ہے, وہ کہاں جائے گی چھوڑ کے آپ.